بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں۔ اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں، پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں۔ یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا، تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین۔ جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے، ایک دشمنی ہے۔ عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں، اور اللہ کے نیک بندے، انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ سب دوسری طرف ہیں۔ ان کے مابین ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر۔ یعنی یہ تصادم جو ہے، ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے، یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر حق، یعنی حق کی طاقت، جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی، جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کوئی امت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا ایک جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو۔ اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست معرکہ ہونے والا ہے، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا، آرمگڈون، جو کرسچین ٹریڈیشن کی روح سے، اور ملحمۃ العظمیٰ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے، یا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کے ان الفاظ میں، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا مثالی، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام، اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے، کوئی جماعت کی جو تحریک، کوئی جماعت، کوئی طاقت، کوئی جمعیت جو حق کو لے کر کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ نقشہ جو ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔